اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ قرآن مجید میں صراط کا جو لفظ ہے یہ کوئی 45 مرتبہ آیا ہے، اور اس صراط کے ساتھ مستقیم کا لفظ یہ 32 مرتبہ آیا ہے، یعنی 45 مرتبہ صراط کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مستقیم یعنی سیدھا راستہ یہ اس صراط کے ساتھ 32 مرتبہ آیا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے راہ دکھانا، اور ایک ہوتا ہے پکڑ کے اس کو چلانا۔ مثال کے طور پہ ہم اگر یہاں سے لاہور جاتے ہیں اور لاہور میں ہم پہنچتے ہیں تو ہم کسی بندے سے کہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں ہم نے جانا ہے، تو کوئی پولیس والا کھڑا ہے، جیلی وردی پہن کے کھڑا ہے، وہ ممکن ہے کہ ہمیں غلط راستہ دکھا دے کہ آپ ادھر سے ادھر چلے جائیں، ادھر سے ادھر چلے جائیں، تو جہاں ہم نے پہنچنا تھا وہاں ہم نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ اس نے ہماری رہنمائی غلط کی ہے، اس نے راستہ بتائے غلط ہے۔ لیکن ایک بندہ یہ ہے کہ اس کو میں کہتا ہوں جی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، وہ میرا ہاتھ پکڑتا ہے، مجھے ساتھ لے کے چل پڑتا ہے، اور مجھے میرے وہاں منزل پہ چھوڑ کے آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ جی آپ کی جگہ آ گئی۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں راہ دکھا رہا تو ہم نے دیکھ لی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں اس راہ پہ چلا، یعنی ہدایت دکھا نہیں، ہدایت پہ چلا۔ ہدایت تو ہم نے دیکھ لی، ہدایت دکھانے کے لیے جو دعا مانگنی ہے وہ کل میں نے بیان کیا تھا کہ وہ کافر دعا مانگے گا کہ اللہ ہمیں دعا دکھا، ہدایت دکھا۔ مومن جب دعا مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے اس ہدایت پہ چلا، اور جب وہ چاہے گا تو وہ چلائے گا۔ کہاں چلا؟ کہ میں نے اللہ تجھ تک پہنچنا ہے، تیری جنت تک پہنچنا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اللہ تعالیٰ مجھے اس پر چلائے گا۔ جب اللہ ہی نہیں چلائے گا، جب اللہ ہی نہیں چاہے گا، جب اللہ ہی مجھے بلائے گا نہیں، تو میں جتنا زور لگا لوں میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور میں اپنی طرف سے جتنی مرضی کوشش کرتا رہوں میں نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اس نے چاہ لیا تو مجھے اتنا وقت نہیں لگے گا۔ جیسے ایک خلیفہ ہارون الرشید گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک درویش شخصیت تھی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہلول جو تھے وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر گھوم رہے تھے، ولی آدمی تھا، درویش آدمی تھا، دانا آدمی تھا، بڑی سمجھداری کی باتیں کرتا تھا۔ تو ہارون الرشید نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ بہلول کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ اونچی محل تھا، اوپر کہیں بیٹھا ہوا تھا ہارون، تو انہوں نے کمند پھینکی، اور اس کمند کے ذریعے سے بہلول کو اٹھا کے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس لے کر آ گئے۔ تو خلیفہ نے اس سے سوال کیا بہلول سے کہ اے بہلول مجھے یہ بتا تو اللہ تک کیسے پہنچا؟ یعنی اللہ کا ولی بن گیا ہے، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے نا جو اللہ تک پہنچ جائے، جس کا اللہ سے تعلق بن جائے، تو اللہ تک کیسے پہنچا؟ تو بہلول دانا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں اسی طریقے سے اللہ تک پہنچوں جس طریقے سے تجھ تک پہنچوں، کہ اگر میں خود تجھ تک پہنچنا چاہتا تو میں درخواست لکھتا، سفارشیں کرواتا، لوگوں کی منتیں کرواتا، پتہ نہیں میں پھر تمہارے محل تک پہنچ بھی سکتا یا نہ پہنچ سکتا، پھر پہنچ بھی جاتا تو پھر میں انتظار کرتا، پھر جو ٹائم طے ہوتا اس پہ تمہارے مہمان آ جاتے، پھر شاید ملاقات ہی نہ ہوتی۔ تو میں چاہتا تو تم سے ملاقات نہ ہو سکتی تھی، لیکن تم نے چاہا تو میری ملاقات فوراً ہو گئی ہے، کہ 1 منٹ ہی نہیں لگا کہ تیرے فوجیوں نے کمند پھینکا، اٹھا کے مجھے تیرے پاس لے آئے۔ تو میں خود اگر اللہ تک جانا چاہتا اور کوشش کرتا تو شاید میں نہ پہنچ پاتا، لیکن جب اس نے چاہا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور اپنا بنا لیا۔
تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو بالکل اسی طریقے سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں ہمت نہیں ہے، ہم میں یہ سمجھ نہیں ہے، ہم میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم چل پڑیں اس راستے پہ، یہ تو نے ہمیں چلانا ہے۔ تو جب بھی یہ دعا مانگتے ہیں تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں افراط و تفریط اس سے بچا کے سیدھے راستے پہ چلا۔ افراط و تفریط کل میں نے بتایا کہ حد سے گزر جانا یا حد سے اتر جانا، اس کو افراط و تفریط کہتے ہیں، لیکن معتدل رہنا، درمیان کے اندر، نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا، بالکل سیدھا چلنا، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے